عرفان صدیقی صاحب گزشتہ روز اپنے کالم میں سوالیہ انداز اپناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ 9 مئی کو ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن یوم سیاہ کے افق سے یوم حساب کیوں طلوع نہیں ہو رہا؟ غم گساران 9 مئی بھی ہولے ہولے ہنر دشنام کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جھوٹ کی دکانوں کے پھاٹک آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگے ہیں، پریس کانفرنسیں تھم سی گئی ہیں اور نئے سیاسی حجروں کی چہل پہل میں کمی آ رہی ہے۔ پرسکون سطح آپ سے فریب کھا کر لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کی تیاریاں کرنے والوں کو اندازہ نہیں کہ سمندر کس نوع کا تہیہ طوفان کیے ہوئے ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ محض ایک جھلک تھی، بڑی پریس کانفرنسوں کی نوک پلک سنواری جا رہی ہے، جو اب زیادہ دور کی بات نہیں۔ 9 مئی کے ارتعاش مابعد کے باوجود قومی تاریخ کے شدید ترین معاشی بحران سے آنکھیں چرانا ممکن نہیں۔ ہم فنی طور پر دیوالیہ ہوئے یا نہیں، لیکن عملاً صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ اقتصادی امور کا گہرا، وسیع اور طویل تجربہ رکھنے والے سینیٹر اسحاق ڈار پہ کتنے ہی تازیانے برسا لیے جائیں، ان کے اخلاص نیت اور انتھک محنت ہی کے باعث اب تک کسی نہ کسی طور بات بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا ناتواں بحری جہاز تیزی سے برمودا تکون کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر عرفان صدیقی صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ قوم اس سازش کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو بھی اچھی طرح جان چکی ہے۔ آسان فہمی کے لیے اس سازش کو پروجیکٹ عمران خان کا نام دیا جاتا ہے۔ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل رضوان اختر، جنرل فیض حمید، جنرل عاصم سلیم باجوہ اور جنرل آصف غفور فوج کی عزت اور وقار کو پروجیکٹ عمران خان کی بٹی میں جھونکتے قدم قدم آگے بڑھتے رہے۔ جنرل کیانی ہم آہنگ نہ تھے تو بھی منصوبہ سازوں کو نکیل نہ ڈالی، البتہ 2013 کے انتخابات میں نقب نہ لگانے دی۔ راحیل شریف کی ساری ترجیحات اور مفادات صرف مدت ملازمت میں توسیع سے جڑے تھے، وہ اسی ہدف کے لیے پروجیکٹ کی سرپرستی کرتے رہے۔ خلاف توقع جنرل قمر جاوید باجوہ تن من دھن سے اسی منصوبے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بن گئے اور نہایت تیزی کے ساتھ اسے آگے بڑھایا۔ عرفان صدیقی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ میری جنرل باجوہ سے اچھی جان پہچان تھی اور میں نے ان کی تقرری میں مقدور بھر کردار بھی ادا کیا تھا۔ مجھے ہرگز توقع نہ تھی کہ جمہوریت اور آئین سے گہری وابستگی کا دعویٰ کرنے والے باجوہ صاحب بھاری اکثریت کے حامل ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ نواز شریف کو بھی کسی طرح جنرل باجوہ سے اس حسن سلوک کی توقع نہ تھی۔ آج بھی بات چلتی ہے تو انہیں سب سے زیادہ رنج جنرل باجوہ کے طرز عمل ہی کا ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے نہایت بھیانک نتائج لانے والے پروجیکٹ عمران خان کے منصوبہ سازوں نے کسی موڑ پر نہ سوچا کہ ہم کتنا بڑا جوا کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھنے کی زحمت گوارا ہی نہ کی کہ نواز شریف نے تمام تر سازشوں، جلسے، جلوسوں اور دھرنوں کے باوجود کس استقامت کے ساتھ پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالا ہے۔ معیشت کی شرح نمو 6% سے اوپر جا رہی ہے، افراط زر کی مجموعی شرح 4% اور کھانے پینے کی اشیاء کی افراط زر یعنی مہنگائی کی شرح صرف 2% ہے۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جنوبی ایشیا میں پہلے اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق پاکستان 2030 میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شمار ہونے جا رہا ہے۔ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مزید قدموں پر کھڑا ہے۔ سی پیک کی شکل میں 52 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ میں ڈوبے پاکستان میں روشنیاں واپس آ گئی ہیں اور نیشنل گرڈ میں تقریباً 12,000 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہیں بالکل علم نہ ہو سکا کہ ایک مرحلے پر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 24 ارب ڈالر سے آگے نکل گئے تھے۔ انہیں اندھے عشق میں یہ بھی دکھائی نہ دیا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ وہ اس بڑی خبر سے بھی بہرہ رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار IMF پروگرام کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا اور نواز شریف نے کہا بائے بائے IMF، آئندہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہیں بین الاقوامی معیار کی موٹر ویز، شاہراہیں، روزگار کے مواقع، توانائی خارجہ پالیسی، پر امید تاجر، حوصلہ مند صنعت کار، مطمئن کاشتکار کچھ دکھائی نہ دیا۔ انہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نواز شریف کی کامیاب کوششیں بھی نظر نہ آئیں۔ نیلم پری کے عشق میں ہلکان ٹولے نے نواز شریف کی مشقیں کسیں، جھوٹے مقدمات بنائے، ججوں کے لبادے میں چھپے سہولت کاروں کے ذریعے ہانکا لگایا، نواز شریف کو گھر بھیجا۔
2018 میں تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی دھاندلی اور 4 سال تک گز گز بھر لمبے نوکیلے کانٹوں والی فصل کو اپنے مقدس ادارے کا لہو پلاتے رہے۔ معاشی برمودہ تکون تک آ پہنچنے والا پاکستان سنہرے گوٹے کنارے والی سیاہ ریشمی عبایوں میں لپٹے ان منصفان کرام کو بھی کیسے بھول سکتا ہے جنہوں نے اپنے حلف سے روگردانی کی، اپنا ضابطۂ اخلاق پامال کیا اور بغض و عناد میں لتھڑے ایسے متعفن نوشتے رقم کیے جن سے آج بھی گھن آ رہی ہے۔ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، گلزار احمد، اعجاز افضل، اعجاز الحسن اور عظمت سعید شیخ نے پروجیکٹ عمران خان میں جو کردار ادا کیا اسے کیسے بھلایا جا سکے گا؟ مانا کہ وردی پوش اور عبا پوش سابق ہو کر بھی حاضر موجود ہیں اور کوئی قانون انہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن کیا وہ سب سے بڑے قادر و عادل کی گرفت سے بھی بچ جائیں گے؟ اگر آج کا پاکستان اسی آئی ایم ایف کی دہلیز پر ماتھا ٹینکے منتیں کر رہا ہے جسے نواز شریف نے بائے بائے کہہ دیا تھا، اگر 2017 میں دنیا کی 34ویں معیشت 2022 میں 100% نیچے گر کر 47ویں نمبر پر آ گئی، اگر نواز شریف دور میں 4% سے اوپر نہ جانے والی مہنگائی 35% پر آ گئی ہے، اور اگر آج پاکستان گہری دلدل پاتال سے نکلنے کے جتن کر رہا ہے، تو لا محالہ نگاہیں پروجیکٹ عمران خان کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کی طرف اٹھ ہی جاتی ہیں۔ امید ہے عرفان صدیقی صاحب کے اس کالم کے بعد آپ کو نئے اور پرانے پاکستان میں فرق کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔